یعنی گلے گلزار اشرفیت حضرت اشرف ملت حضور سید اشرف میاں صاحب تشریف فرمائیں. میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور 1-2 منٹ اپنا پیغام پیش فرمائیں. میں حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کیونکہ ہم کو بار بار فون آ رہا ہے کہ آپ 10:30 بجے سے اوپر پروگرام لے کر نہ جائیں. بار بار اطلاع آ رہی ہیں کہ اب میک بند کر دیا جائے گا. حضرت تشریف لائے ہیں. میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت 2-3 منٹ حضرت اپنے خیالات کا ارشاد فرمائیں. ضمیر احمد صاحب نصیر احمد صاحب ಆಗು ಎನ್ಆರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಉಲ್ಮಾಗಳು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. السلام ہلو آواز نہیں یہ مائک میں آواز نہیں ہے. جو مائک حضرت کے سامنے ہے میں گزارش کروں گا کہ اس مائک کو آن کریں. بے مولانا کے مائک کو ساؤنڈ کو آن کریں پلیز. ಹಲೋ 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 ಮೈಕ್ ಚೆಕ್. السلام سلام سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں ہو سکتی، اس لیے اختصار کے ساتھ کچھ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا کیا. اب کیا کیا عطا کیا؟ پوری زندگی اگر سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور دنیا کے سارے پیڑوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے تو بھی پانی ختم ہو جائے گا اور لکڑی قلم بنانے کے لیے نہیں ملے گی. نبی کے اوصاف کا پورا ذکر نہیں ہو سکتا. یہ قیاس نہیں ہے، یہ ایک فکر دے رہا ہوں. وہی قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، پھر اسی قرآن کے اندر رب فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. جو رب کوثر عطا کرنے کی بات کر رہا ہے وہی رب اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اسے قلیل کہہ رہا ہے، کم بتا رہا ہے. تو میرے رب نے دینے والا کثرت وہ بھی رب، اور اس پوری دنیا کو بنانے والا اس کا خالق رب، وہ رب کہہ رہا ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے قلیل ہے. تو کیا ہم نے اس قلیل کو جان لیا ہے؟ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے کیا ہمارے علم میں آ چکا ہے؟ آج ہر آنے والا دن
ایک نئے نئے انوینشنز لے کے آ رہا ہے, ڈسکوریز ہو رہی ہیں, نت نئی چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے آ رہی ہیں, اور جو کچھ بھی ڈسکوریز ہو رہی ہے, جو بھی انوینشنز ہو رہے ہیں, اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے. تو برادران ملت اسلامیہ, جب ہم آج تک اس قلت میں جو کچھ موجود ہے اسے ابھی تک جان نہیں سکے اور جانتے چلے جا رہے ہیں, تو ذرا سوچئے جسے رب نے کثرت عطا کیا ہو, خیر کثیر عطا کیا ہو, تو اس نبی کی ہم مقام اور مرتبے, اس کے مناقب کو کیا جان سکیں گے. تو برادران ملت اسلامیہ, جو کچھ بھی بولا وہ کم ہے, جو بھی تعریف ہوئی ہے وہ ہم نہیں کر سکتے, جو ہمیں رب نے بتا دیا وہ ہم نے اسے دوہرا دیا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ, جب بات نبی کی ذات کی آئے تو اپنے قلب کو شکوک اور شبہات کی گندگی سے پاک و صاف کرنا ضروری ہے. اگر قلب میں شکوک و شبہات کی گندگی موجود ہے تو نبی کی ذات اور صفات کو سمجھنا ناممکن, اور سمجھنا ہے تو اس قلت کو آپ چیلنج کے روپ میں آپ کے سامنے ہے. اور یہ قلت بھی جو ہمارے سامنے ہے, یہ دنیا, یہ آسمان, حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے اپنے حبیب سے, لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ خلقت الدنیا, اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا, اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ دنیا نہیں بناتا. تو جو کچھ بھی ہے وہ سب ہمارے سامنے, سب نبی کے قدموں کا صدقہ ہے, اور جس صدقے کی طرف ہم نگاہ اٹھا رہے اسی کو رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے, قل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب فرما دیے کہ یہ جو کچھ بھی متاع ہے دنیا کی یہ سب قلیل ہیں, یہ کم ہے, پر میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے, ہم نے آپ کو جو دیا ہے وہ خیر کثیر ہے. تو کیسے ہم گمان کر سکتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. بس شیخ سعدی نے جو بات کہی, بعدس خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر. رب کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا, یہ سعادت بخشی کہ ہم اسی اللہ کے حبیب کی میلاد کی محفل سجا رہے ہیں, اور اس محفل میں ہم نے شرکت کی, اور تمام شرکاء نے جو کچھ بھی اس محفل میں ذکر افکار کیے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے, اور جن جن لوگوں نے بھی جس طرح سے بھی اس محفل کو سجانے میں شرکت کی ہے, اللہ رب العزت ان کی اس دینی خدمات کو قبولیت عطا فرمائے, اور دونوں جہانوں میں اس کا انہیں بہتر صلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے حضرات, ہم لوگ ڈر رہے تھے لیکن اللہ نے کرم فرمایا. ہمارے بھی زیر زمین احمد خان صاحب فرماتے رہے انشاءاللہ بارش نہیں آئے گی, تو آج بارش بھی نہیں آئی ہے. اور میں پھر آپ تمامی حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیگر ممالک سے آئے ہوئے ہمارے اسلاف, ہمارے شیوخ آئے تھے, مگر کسی وجہ سے وہ اسٹیج پر تشریف نہیں لائے. ہم اس ملک سے پیار کرتے ہیں, اس ملک کے قانون سے پیار کرتے ہیں, اس ملک کے کیونکہ کچھ اس طرح کے قانون تھے کہ ہم ان کو اسٹیج پر نہیں لائے, مگر انہوں نے ہمارے شہر کے لیے, ہمارے ملک کے لیے دعائیں کی ہیں. وہ تشریف فرما ہے. میں افروز و سرمد سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں, اور صلاۃ و سلام ہوگا, اس کے بعد دعا ہوگی. اور میں اب بھی زیر ضمیر احمد خان صاحب, اپنے الحاج نصیر صاحب اور این اے حارث صاحب میں گزارش کروں گا کہ اوپر آئیں. پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. صبا مدینے میں مصطفیٰ سے ہم بے قصوں کا سلام کہنا, نہیں ہے کوئی بجوز تمہارے, ہمارا اتنا پیام کہنا. تیرے محمد
मिले तो बस है हमारी कासिद यही हवस है दरे मोहम्मद मिले तो बस है हमारी खासिद यही हवस है रहेंगे बैठे हुए हम मुश्ताक पेशवा को सलाम कहना सबा मदीने में मुस्तफा से हम बेकसों का सलाम कहना गुरूर तैबा के जाने वालों मुझे उधर चल के तुम बेच डालो गुरूर तैबा के जाने वालों हमें उधर चल के तुम बेच डालो वहीं पे रहने की आरज़ू है उन्हीं का मुझको गुलाम कहना सबा मदीने में मुस्तफा से हम बेकसों का सलाम फरमा या भाईचारगी कायम फरमा हमारे मुल्क से जुल्म ज़्यादती को ख़त्म फरमा अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन आमीन बिरहमत या रब्बल आलमीन या अल्लाह या रहमान। इस पर खास कर हमारे ज़मीन भाई ने अपनी सारी टीम के साथ हिस्सा लिया है उनकी खिदमत को कबूल फरमा इसका सिला दुनिया और आखिरत उनको उनके अहल खाना को अता फरमा आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हजरत तमाम मुसलमानान बेंगलुरु की जानिब से हमारे कायद जनाब बीज़ेड ज़मीर अहमद खान साहब और जनाब नसीर अहमद साहब और जनाब हारिस साहब इन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए बिलखुसूस मैं पूरे कमेटियां और पूरे अहले सुन्नतुल जमात की जानिब से ज़मीर अहमद खान साहब की खिदमत में एक तहनीत पेश कर रहे हैं इसे कबूल फरमाएं। सब यहाँ जाओ साहब बिठा को हाँ वाकई में अल्लाह इन्हें और तरक्की अता फरमाए सेहत और आफियत के साथ। इसी तरह जॉइंट मिलाद कमेटी की जानिब से पुलिस डिपार्टमेंट का उलमा इकराम का अमायदीन का जुलूस की कमेटियों का और AKS अब्बास भाई ब्रदर्स का और साउंड वालों का सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कोऑपरेट किया। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। जी आ रहा हूँ साहब ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಆಯೋಜಕರಾದಂತಹ
ಬೀಸರ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹಬ್ರಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಿಲಾದ್ ಸಮಿತಿಯವರು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. या रसूल अल्लाह. देखिए हजरात, आप आराम से जाएं एकदम. मैं अपने तमाम पुलिस अफसरान का और तमाम वॉलंटियर्स हजरात का और जिन हजरात ने जिस जिस तरह से इस इजलास के लिए खिदमत अंजाम दी हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ. बिलखुसूस हुकूमत कर्नाटका का कि उन्होंने हमारा साथ दिया और आप हजरात बड़ी दूर दूर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए. आपने इतना वक्त दिया, अपने आका का मिलाद मनाया, उलमाए किराम के खिताब को सुना. हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं. मैं फिर से अपने पुलिस डिपार्टमेंट जितने भी कई दिनों से लगे हुए हैं, उन्होंने जितनी मेहनतें की हैं मैं बेहतर तरीके से जानता हूं. मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का और अपने खिदमत गुजार का, जो हमारे नौजवान वॉलंटियर हज़रात कई दिनों से खिदमत में लगे हुए थे, मैं उनका शुक्रगुजार हूं. और मैं तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा, अभी मुझसे जैसे कि डीसीपी साहब ने कहा कि आप ऐलान कर दें कि हमारे लोग आराम से निकलते रहें.